السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے، سب بہت مزے میں ہوں گے، سب بہت بڑھیا ہوں گے الحمدللہ۔ میری یوٹیوب کی فیملی کو پیار بھرا سلام۔ یہ کپڑے دھوئے تھے کل شام تو یہ سوکھ گئے ہیں، تو یہ میں اتار کے لائی ہوں۔ دن کا آغاز ہو چکا ہے بڑے بھاری دل کے ساتھ۔ اور ادھر جو ہے میں آج تھوڑی سی سلائی کروں گی، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ میں ایک 20 روپے کا 2 بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے، وہ کپڑا لے کر آئی تھی۔ تو میں نے کہا پہلے میں اوپر کے چھوٹے موٹے کام نمٹا لوں، اس کے بعد جو ہے میں سلائی مشین لے کے بیٹھوں گی۔ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ ابھی تھوڑا کمپلیٹ ہو جائے پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اس کو پہلے میں ہاتھ سے جو ہے وہ ترپائی کروں گی۔ دل بہت بھاری ہے، تکلیفوں میں دو چار ہوں۔ چلیں جی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے اس میں پہلے آلپن لگا لیے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آلپن۔ پہلے آپ اس میں آلپن لگائیں، پھر بے شک آپ سلائی کریں یا ترپائی سے لگائیں یا جیسے بھی مرضی لگائیں، لیکن آپ آلپن لگا کے اس کو سیٹ کر لیں۔ یہ میرے سے اچھا، یہ جو ہے دوپٹے میں جو لگایا تھا، یہ دیکھیے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ میں نے پیچھے سے ہاتھ سے ہی لگایا ہے، کیونکہ یہ ریشمین ہے، مشین سے یہ سلپ ہوتے۔ دیکھیے بالکل بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ میں نے ہم کلر دھاگے سے لگایا ہے۔ انشاءاللہ یہ سوٹ پورا ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آلپن لگانے سے یہ سہولت ہوتی ہے، آپ اسے ہاتھ میں پکڑ کے بھی جس طرح سے چاہو آپ اس میں بے شک ترپائی کرو یا کچھ بھی کرو، اور آلپن سے لگ کرتے جاؤ اور آلپن جو ہے نکالتے جاؤ۔ جہاں کی آپ کر لو ترپائی یا جو بھی ہے، جب وہ جگہ فارغ ہو جائے تو وہاں سے آلپن آپ ہٹا سکتے ہو۔ اچھا، آگے جیسے کہ آج کل باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے میں تو آپ کو اپنی فیملی ہی سمجھتی ہوں اور ہر ڈسکس کا حساب سے کرتی ہوں۔ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا اپنا آپ لوگوں کے سوا۔ دل کا ہر حال ہر حوال۔ رات میری فرینہ سے بات ہو رہی تھی۔ فرینہ میری بہت پیاری بچی تھی، آج بھی پیاری ہے۔ وہ واپس اس زوم میں آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہت پیاری بچی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو آج ایک اور بات بتاؤں کہ میرے گھر میں بھی ایک شرری ہے۔ میرے گھر میں بھی ایک شرری ہے، اور میں نے اس کو بڑے موقع دیے کہ شر نہ پھیلائے، شر نہ پھیلائے، لیکن وہ شر پھیلانے سے باز نہیں آتی۔ تو پھر وہی بات ہے، حدیث بھی ہے کہ شرریوں کے شر سے دور رہو۔ کیونکہ ہم جب سمجھا ہی نہیں سکتے اور کوئی ہماری بات سمجھنا نہیں چاہتا تو دور ہو جاؤ کہ بھائی ہم ہارے تم جیتے۔ تو رات کو فرینہ مجھے سمجھا رہی تھی، مما چھوڑیں یہ وہ، چلی جائیں آپ نانی امی کو دیکھ آئیں، اللہ میری ماں کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ ان کو بہت لمبی عمر دے قیامت تک وہ ہمارے لیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کو ایک بات بولی، میں جب بیمار تھی، آپ سب کو پتا ہے، تو میں شمی کے گھر رہتی تھی۔ کچھ خلاصے کروں گی میں آج۔ میں شمی کے گھر رہتی تھی، تو یہ جو میرے بھائیوں کے بچے کل تک میں ان کی پھپھی جان تھی، خالہ امی تھی، مطلب مجھے بڑے پیار سے یہ نوازے ہوئے رشتے تھے۔ باجی جان تھی، بڑی بھی تھی، لیکن آج میں خاک سے بھی زیادہ بدتر ہوں۔ تو میں بیمار تھی، میں شمی کے گھر رہتی تھی، تو یہ لوگ آتے تھے اور باہر کے باہر اس کو آواز دیتے تھے سارے، اور اس میں ایک بینا کی بہن بھی شامل ہے، مطلب ایک ایجڈ عورت۔ مطلب تم جب کسی کے گھر آ رہے ہو اور تمہیں یہ پتا ہے میں تو بیمار ہوں، میں تو کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی، میں تو کہیں چھپ بھی نہیں سکتی، میں تو اپنا وقت گزار رہی تھی، تو یہ لوگ باہر سے آتے تھے اور اس کو آواز دیتے تھے اور چھپ کے کھڑے ہو جاتے تھے، مطلب آواز لگائی شمی چاچا، اچھا بھائی شمی چاچا بھاگے بھاگے دروازے پہ گئے، اور مجھے اتنا گلٹ محسوس ہوتا تھا، اتنی مجھے اپنی بے عزتی فیل ہوتی تھی۔ تو میں شمی کو بولتی تھی، میں نے کہا شمی، مطلب یہ روز کا تھا، دوسرے دن آئے تیسرے دن آئے، جب بھی آئے میں شمی کو بولتی تھی، شمی ان کو پتہ نہیں ہے میں مجبوری میں یہاں رہ رہی ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے میں کتنی بیمار ہوں، میں اس کمرے سے اٹھ کے جا بھی نہیں سکتی ہوں، مطلب میں کہیں چھپ جاؤں۔ شمی کہتا تھا ہاں سب کو پتہ ہے کہ آپ بہت بیمار ہو اور آپ مجبوری کے تحت میرے گھر رہ رہی ہو۔
تو میں یہ کہتی تھی یا تو یہ تمہیں فون کر لیں کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، ذرا آپ اس دروازے پہ آ جاؤ یا اس دروازے پہ آ جاؤ، مطلب یہ آ کے تم کو آواز دے کے اور مجھ کو ذلیل، مطلب آپ یہ سوچو کہ وہ میری وجہ سے گھر میں نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا اس میں ان کی بہن بھی شامل تھی، وہ بھی آ کے گلی میں کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنی بہنا کو آواز دیتی تھی۔ تو اس چیز پہ بھی مطلب بچے تو پھر بچے، ان کی باتوں کو درگزر کیا جا سکتا ہے، مطلب ان کے گھر کے بڑے بھی، وہ بینا کی ہی بہن ہے۔ میں نے کہا بینا، مطلب ایک دن میری بیٹی رباب کھانا کھا رہی، اس نے اس کو دور سے اشارے سے سلام کیا اور اس نے کہا آ جاؤ اندر آ جاؤ، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا یہ نہیں آئیں گی۔ مطلب اتنا یہ لوگ دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ ایک سوچنے والی اور سمجھنے والی بات ہے، آپ کو پتا ہے ایک عورت جس سے آپ کی دعا سلام نہیں ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا ہے، اس کے ٹیسٹ چل رہے ہیں، اس کے بعد وہ اٹھ کے واش روم بھی بڑی مشکل سے جاتی ہے اور ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتی، اور آپ اس کو کہہ رہے ہو تو مر رہی ہے اور 4 لاتے ہم اس کو گلٹ میں ہی وہ مر جائے۔ اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ اتنا بے عزت کرتے تھے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، خیر بچوں کی میں بات نہیں کروں گی، شاید بڑوں نے ان کو سمجھایا نہیں ہوگا کہ اگر تم شمی چاچا کے گھر جا رہے ہو، یا انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اب میں کیا کہوں، بینا کی ہے یہاں چونکہ میں پریشان ہوں۔ بینا نے مجھ سے کہا، یہ میں اپنی امی کے لیے بول رہی ہوں، بینا نے مجھ سے کہا کہ میرے دونوں جیٹ مجھے اوپر گھر بنا کے دینا چاہتے تھے، آپ نے منع کیا۔ یہ دیکھیے یہ جو میں سوٹ دکھا رہی تھی آپ کو، یہ میں نے سی لیا ہے، یہ 2 پھول اس میں بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، یہ میں نے ایک کو یہاں دامن میں لگایا ہے، اور انشاءاللہ کل مجھے میلاد کے ایک پروگرام میں جانا ہے، میں وہاں پہن کے جاؤں گی تو بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اور یہ میں نے بڑا پھول جو ہے یہ دوپٹے میں لگایا ہے، اور یہ شلوار کے پائچوں میں یہ میں نے گوٹا پٹی لگائی ہے، اور دوپٹے کی سائڈ سے ہی میں نے کپڑا پھاڑ کے، کیونکہ دوپٹہ کافی چوڑا تھا تو اس کو پھاڑ کے میں نے جو ہے اور اس میں نے گوٹا پٹی لگا لی، اور یہ انڈین سبز کلر کہلاتا ہے، اور لیکن آج کل یہ بہت زیادہ فیشن میں، دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ میں نے 2 پھول ایک ساتھ تھے، 20 روپے کا لیا تھا، صرف 20 روپے کا، اور مطلب اس پہ میں نے جو ہے یہ جاپانی پیکو کرا لی تھوڑا تھوڑا سا، تاکہ اس میں اس کا لک آ جائے، اس کا ٹچ آ جائے۔ تو کل جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو یہ سوٹ خود بانفس نفیس پہن کے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوٹ جو میں لے کر آئی تھی جمعرات بازار سے، وہ بھی ابھی لگا ہوا ہے، وہ بھی ادھورا ہے، ہمت ہو گئی تو سیئیں گے، نہیں تو کل سیئیں گے۔ آپ نے منع کیا کہ اس کو اوپر گھر بنا کے نہ دو، امی ایسا بول رہی تھی۔ اچھا میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں اور مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو جب وہ مجھ سے کہتی تھی نا فلاں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، فلاں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، میں کہتی تھی چپ، مجھے پتا ہے مجھے کون کیا کہہ سکتا ہے، میں سب کے بارے میں جانتی ہوں، میں اتنی سے اتنی ہو گئی، اور مجھے معلوم ہے میرا کون سا بھائی، کون سی بہن یا میری امی میرے لیے تم سے کیا بات کر سکتی ہیں۔ تم سے مجھے گھر بنا کے دے رہے تھے اور آپ نے ان کو منع کر دیا کہ اس کو گھر بنا کے نہیں دینا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ان کا گھر تھا، جب وہ تمہیں بیاہ کے لائے تھے یہ ان کا مسئلہ تھا، تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ کر لائے تھے، یہ ان کا مسئلہ تھا، میرے کچھ سمجھانے نہ سمجھانے سے یا منع کرنے سے وہ تمہیں گھر دیں یا نہ دیں یہ بھی ان کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، اگر دینا تھا تو دے دیتے، نہیں دینا تو نہیں دیا۔ ہاں میں نے کہا اب تو تمہاری بہن ہے گھر میں تو تم کو وہ بھی سپورٹ کر سکتی ہے، چلو میں تو نند تھی، میں نے تمہیں گھر بننے سے روک دیا، گھر بنانے سے روک دیا، اب تو آپ کی بہن ہے، آپ اس سے کہو آپ کو گھر بنا دے۔ مطلب ان کی منشا بھی یہی تھی کہ ہماری بہن ہمارے گھر میں آ جائے گی ہمارے جیٹھ جی کے پاس تو ہم اوپر جا کے رہیں گے۔ تو یہ میرے بھائی کے شمی کے جملے کہ سب سے بڑی ڈائن تو وہی ہے، کیا جملے ہیں اس کے کہ سب سے بڑی ڈائن تو وہی ہے، مطلب کیا کہا، سب سے بڑی ڈائن۔ اور بینا نے بھی ایک گالی کا اضافہ کیا، میں وہ بک نہیں سکتی ہوں، ایک مطلب بہت بڑی نہیں، مطلب اس نے جو بھی بولا مطلب ایک گالی کا اضافہ کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، مطلب ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، یعنی کہ رشتوں میں لالچ رکھو تم۔ اچھا میں تو رشتے کو نبھا ہی نہیں سکتی،
میں تو لالچی ہوئی نہیں، جبکہ میرا کیا قلعہ کما ہوگا یہ میں جانتی ہوں، اور جو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ اب آنے والے وقتوں میں ہوگا کیا۔ کہ میرے اپنوں کی وجہ سے، جن سے میں بہت پیار کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، شاید آج بھی کہیں نہ کہیں کسی کونے خدرے میں وہ گھس کے چھپ کے بیٹھ گیا ہے، اور مجھے نہیں پتا وہ کب باہر آ جائے۔ میں نے رات کو ہی اپنی بیٹی فرینہ سے بولا، مجھے نہیں پتا کل کا، کہ کل میں کون سا فیصلہ کر لوں اور میں کیا کر لوں۔ میرے نام کے، وہ کہتے ہیں نا جس کا نام ہوتا ہے وہی بدنام ہوتا ہے، میرے نام کے اشتہار تک چھپوا دیے جو ان کے دشمن تھے، اور پھر وہ میرے دشمن ہو گئے۔ آپ نے سنا ہے ایسا؟ یہ صرف لفظوں کی باتیں ہیں کہ بھائی اشتہار چھپ گئے، پرچے چھپ گئے، لیکن میرے بھائیوں کی وجہ سے، ان کے پیار کی وجہ سے، کیونکہ میں تو اندھی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ محبت ہی ہے جو تکلیف میں باہر آ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، لیکن میرے نام کے لوگوں کی وجہ سے سچ میں اشتہار چھپ گئے، سچ میں میرے نام کے پرچے بٹ گئے۔ ایسا نہیں مطلب میں ٹریول ایجنٹ تھی، میں تو چور ہوں، میں تو بےایمان ہوں، میں تو فلانی ہوں، میں تو دھماکی ہوں، جبکہ میں پچھلے 20-22 سال سے یہیں رہ رہی ہوں، اور نیچے ٹریول ایجنسی تھی اور بہت کچھ تھا۔ تو میں نے تو انتہا کر دی ان سے پیار اور محبت کی۔ کل میں نے مسلم کو دکھایا تھا، چھوٹی سی بات کر رہی ہوں میں، جب میرے بیٹے کا انتقال ہوا، ظاہر ہے انتقال ہوا، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، یہ بھی مجھے کال کرتا تھا کہ آنٹی ملنا چاہتا ہوں، لیکن ملاقات نہیں ہو پاتی تھی، میں ڈپریشن میں بھی بہت آ گئی تھی، مجھے آوازیں بھی نہیں آتی تھی، تو اس نے ایک مرتبہ مجھے مل لیا راستے میں، مطلب یہیں نیچے ہی۔ تو اس بچے نے پتہ ہے کیا کہا، اس نے دل سے کہا، لیکن میرے لیے وہ بات جو ہے حلف آخر ہو گئی۔ مجھ سے کہتا ہے، تمہیں تمہارے بیٹے وقار کی قسم، وکی کی قسم، مجھے کبھی اپنے سے دور مت سمجھنا۔ تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تمہیں لگے کہ تمہیں بیٹے کی عزت، تمہارا بیٹا یہ کرتا، بے شک ایک پانی کی بوتل اٹھا کر کے اندر رکھنی ہے، مجھے بولنا۔ اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ وہ رشتہ نبھا رہا ہے۔ اگر میں نیچے اترتی ہوں اور میں کہیں جا رہی ہوتی ہوں تو مجھے روک کے پوچھتا ہے، یا اس کی آواز سے میں باہر آ جاؤں فوراً کال کرے گا، کہاں جا رہی ہو، یا کہاں کیا کام ہے، میں کہتی ہوں میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، چلو لے کے جاؤ، کسی کو بھی آواز دے گا یا خود بھی لے کے جاتا ہے، کوئی بھی کام ہو۔ مطلب دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے میرے بیٹے کی قسم دے کے مجھے بانڈ کیا ہوا ہے، مجھے پابند کیا ہوا ہے کہ تم کو یہ کام ہم سے لینا ہے اور کروانا ہے۔ تو پھر میرے گھر میں ایسے کیوں نہیں ہے؟ میں اپنی امی سے ملنے چلی گئی اپنی بہن کے گھر، جب اس نے یہ سوچا کہ یہ تو آ گئی، میری امی نے مجھ سے ٹھیک ٹھاک بات چیت کی، مطلب جیسے ایک ماں بیٹی میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دونوں کے فون، وہ چلی گئی اوپر، دونوں کے فون پہ فون آ رہے ہیں، اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ، ان کو ہراساں کر رہی ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ رہی ہیں، کیونکہ وہ دونوں ان کو خوب اچھے سے ڈانٹتی ہیں، مطلب اپنے دل کی ہر بھڑاس نکالتی ہیں۔ میں اپنی ماں کو نہیں ڈانٹتی، میں کہتی ہوں امی تم بولو، اور میں آج بھی ان سے یہ جملہ ادا کرنا چاہوں گی، تم بولو، اور اگر تمہارے دل میں جو خواہش ہے، میں بند لفظوں میں ایک بات کہہ رہی ہوں، وہ میں کوشش کروں گی پوری کرنے کی۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ، کیونکہ اب وقت نکل گیا، وقت نکل گیا، پھر میں کہوں گی میں کسی لالچ کے تحت نہیں ملنا چاہتی، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اگر میں ایسا نہ کروں، روز قیامت آپ مجھے پکڑ سکتی ہو۔ میرے بس میں اگر کچھ رہا تو جو آپ کے دل کی ہر خواہش ہے میں اس کو پورا کروں گی، کوشش کروں گی میں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اب پہلے دنیا سے میں جاؤں، اگر میں چلی جاتی ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میں نے تو تمہارے ہی بیٹوں کو سارے معاملات سونپے ہوئے ہیں، اور یہی سوچتے ہوئے، میرا داماد نہیں ہے اس میں، میری بیٹیاں نہیں ہیں اس میں، کہ تمہاری آرزو کیسے پوری ہوگی۔ اور ایک بات میں اور کرنا چاہوں گی، مجھے نہیں پتا ان سب باتوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم،
لیکن جو میرے دل میں بات ہے وہ ہے، مجھے نہیں پتا میں یہ صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن انسان، کیونکہ رات کو میری فرینہ سے کافی ساری باتیں ہوئی ہیں، انسان کے جب جو بات دل میں آ جائے تو وہ کہہ دے، اور شاید میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہنا کہ ایک وقت ایسا تھا جب میرے وقت اور حالات اچھے تھے، ایک وقت ایسا تھا کہ میں تو آج بھی مطلب ان لوگوں سے میری کوئی دعا سلام نہیں تھی، لیکن بینا سے میرے گھر میں بیٹھ کے 10 دفعہ جھگڑے ہوئے، اس کی چڑ، اس کی چڑ، اس کی چڑ، تو میں اس سے کہتی تھی تو میرے بہن بھائیوں کے لیے میرے سے بات مت کیا کر۔ اچھا، یا تو وہ پڑی ہوئی سوتی رہتی تھی، اور جب وہ سو کر اٹھتی تھی اور اس طرح سے منہ پھاڑتی رہتی تھی، یا تو اس کو جمائیاں آتی رہتی تھی، یا یہ اب وہ آئے نہیں، ارے بھائی وہ ہمارے لیے کمانے تھوڑی گیا ہے، ہم تو جب اس کے گھر میں رہتے تھے تو ایک ایک روپیہ، ایک ایک چونی ہم نے اپنی خرچ کیے، اپنی خرچ کیے۔ جب ہم وہ یہاں رہتا تھا تو ہم تو چینی پتی بھی اپنی ہی منگاتے تھے، سیدھی اور صاف باتیں، وہ ہمارے لیے تھوڑی کمانے گیا ہے، بس یہ اس کا حال تھا۔ وہ سو جائے، ہم دروازہ پیٹیں تو ہم ایک لفظ نہ بولیں، اور اگر ہمیں 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ ہم پر بوچھار کر دیتی تھی، کیونکہ میری بیٹی رباب یہ کہتی تھی امی اپنا وقت گزارو، لیکن انہوں نے میرے وقت کو گزارنے کے چکر میں مجھے کم ظرف کر دیا۔ تو بات اتنی سی میں یہاں کرنا چاہوں گی، تو بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کی ہر آرزو کو پورا کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے مجھ سے وہ حق چھین لیے۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی اور چاہتی ہوں، لیکن سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے جیسے ریت۔ تو جب میں اپنی امی سے ملنے گئی اور ان کو زبردستی، اس کے بعد اس نے سوچا یہ پھر نہ آ جائے ملنے، نہ میں نے ان کے گھر چائے پی، نہ ان کے گھر پانی پی۔ اچھا یہ توفیق تو ان کو ہے ہی نہیں، وہ کھانا پینا جانتی ہیں، کھلانا پلانا نہیں جانتی، اور میں جہاں جاتی ہوں اپنا خرچ کرتی ہوں، اللہ مجھے ایسے ہی رکھے، مجھے ایسے نہ رکھے، مجھے ایسے رکھے۔ اتنی اس نے مجھے گالیاں بکی ہیں، اتنی اس نے مجھے گالیاں بکی ہیں، میں نے اپنے آپ کو سمیٹا۔ اچھا گالیاں وائس میں مجھے اپنے کانوں پہ خدا کی قسم یقین نہیں ہو رہا تھا، یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے اس نے۔ خیر میں اس کی ساس کے یہاں چلی گئی اور وہ وائس سے میں نے پھیلا دی، آج بھی محفوظ ہے، دل بڑا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے، میں رات فرینہ کو یہ سمجھا رہی تھی، لب و لعاب یہ ہے کہ جو لوگ میرے وہاں ہونے سے اس گھر میں قدم نہیں رکھتے، مطلب بچوں کو تو چھوڑو، جو بڑے ہیں وہ بھی مجھے ڈی گریڈ کرتے ہیں، کہ مطلب آپ کو پتا ہے ایک بیمار عورت گھر کے اندر ہے، ارے بھائی آپ آ کیوں؟ اچھا یہی حال بینا کا ہے، اسے جب پتا چلتا تھا میں سعید کے گھر بیٹھی ہوں تو وہ دروازے سے ہی، مطلب کتنی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے یار یہ، کہ آپ کسی کو اتنا نیست و نابود کر رہے ہو، اللہ کو بھول گئے۔ اور شاید یہ ڈائن والی بات میں نہیں کرتی، لیکن تم دونوں میاں بیویوں نے کس کے لیے زہر نہیں اگلا، جبکہ میرا تو ان سے آج سالوں سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے، اور بینا سے بھی اس کر کے جھگڑے ہوتے تھے۔ بھائی تو میرے بہن بھائیوں کو میرے سامنے میری ماں کو برا کہتی کیوں ہے یار؟ آپ میں صحیح اور غلط کی شناخت نہیں ہے۔ مطلب ایک بات تھی، ابھی مجھے کچھ دن پہلے پتا چلی کہ اس بات کا ایشو بینا نہیں بنایا تھا، وہ ایک بات تھی، میری آنکھ کا آپریشن ہوا، میں نے کہا بینا تم مجھے دیکھنے نہیں آئی؟ اس نے ایک بچے کا نام لے کے کہا کہ میں اس کا خیال کر رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا تم فیڈر پلا رہی تھی؟ اس بدتمیز عورت نے، اس بےہودہ عورت نے اس بات کو اتنا نمایاں کیا، اس نے کوئی غلط رنگ دے دیا اس بات کو۔ ارے پھر میں کہوں گی کون سے منہ سے تمہارے، مطلب ٹھیک ہے میری امی کی مثال، پھر اللہ ان کو زندگی دے، حیاتی دے، کہ دشمن کی گلی میں دوست گروی پڑا ہے، میری ماں ہے، لیکن میرے پاؤں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، میرے اندر وہ انرجی نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں وہ بغیرتی کا برقع پہن کے میں ان کے گھر جاؤں۔ مطلب آپ نے کسی کو اتنا ڈی گریڈ کر دیا کہ آپ، مطلب کس منہ سے جائے آدمی تمہارے گھر؟
کہاں سے لائے وہ دل؟ کس طرح سے اپنے آپ کو وہ اکٹھا کرے کہ وہ اپنی ماں کو دیکھنے آئے؟ کہاں سے لاؤں وہ دل؟ تم نے تو کوئی موقع نہیں چھوڑا دلیل کرنے کا، کوئی موقع۔ اور دیکھو میرے دل کا حال کہ میں نے تمہارے نام کے اپنے لیے اشتہار بھی لگوائے، تمہیں کچھ یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے تکلیف میں سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ پھر میں کہوں گی اگر دنیا کے پردے پہ میرے جیسی بہن ہے، کسی ایک کا حوالہ دے دو۔ تم لوگوں نے میرے اوپر اتنے ظلم کیے کہ میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتی، اپنی ماں کو نہیں مل سکتی۔ تم نے مجھے جیتے جی زمین میں اتار دیا ذلیل کر کر کے۔ تم لوگوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ اپنی عزت بچانا مشکل ہو گیا، اور جب میری عزت نیلام ہو رہی تھی تو بھی تمہاری بہنوں نے ساتھ دیا۔ ابھی 50 سال کے آدمی سے اپنی بھانجی کا نکاح پڑھوا کے اور اس کو جان سے مار دیا، زندہ آدمی کو۔ اتنی جھوٹی ہے عورتیں۔ تمہاری آنکھوں پر جو چربی کا پردہ ڈلا ہوا ہے وہ نہیں اترے گا، اور اللہ تعالیٰ نہ اتارے۔ اور پھر میں یہ کہوں گی کہ روز قیامت میں ایک ایک سے سوال کروں گی، میرا قصور بتاؤ۔ تم اپنے بچوں کو کہہ نہیں سکتے تھے؟ اچھا پھر میں شمی سے پوچھتی تھی، شمی نے پتا ہے میں اتنی بیمار ہوں؟ کہتے تھے ہاں پتا ہے نہیں اتنی بیمار ہو تم۔ شمی آ کر کے مجھے ذلیل کرتے ہیں، اس میں شمی کی سالی بھی موجود۔ تم بچوں کو سمجھا نہیں سکتے تھے؟ یا تو جاؤ، نہیں جا رہے ہو تو پھوپھی جان سے دعا سلام کرنا۔ میں ان کے دعا سلام کے لیے بیٹھی نہیں تھی وہاں، لیکن میرے دل میں کچھ تو ہوتا، کچھ تو ہوتا۔ ان کے بچے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جس طرح میں اپنے بچوں کو رکھتی تھی اسی طرح اس اپنے بچوں کو رکھتی تھی، مطلب یہ دایا یہ بایا۔ لیکن میں یہ سوچتی تھی یہ سب یہی ہے میرے سیدھے ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ کو تو میں نے بس الٹا ہاتھ تو مطلب الٹا ہاتھ بھی الٹا ہاتھ ہے، لیکن میں نے اپنے کنبے خاندان کو اس ہاتھ پہ رکھا۔ آج انہوں نے مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا، نہ یہ اس قابل سمجھا کہ اللہ میری ماں کو صحت دے۔ ٹھیک ہے ان کو اگر نزلہ بھی ہے، لیکن ہے تو وہ عمر کے اس حصے میں تبرک ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں ان سے پہلے چلی جاؤں، کیونکہ مجھے بھی بہت ساری دکھ تکلیفیں مجھے نہیں معلوم۔ چلے جی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بہت ساری دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ میرے لیے، میری امی کے لیے دعا کیجیے، میرے حق میں جو بہتر ہو اللہ وہ کرے، اور اللہ میری امی کو حیاتی دے، زندگی دے۔ اور ایک بات کا میں خلاصہ کرنا چاہوں گی، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اشتہار والی بات کیوں کی۔ اشتہار والی بات اس لیے کی کیونکہ وقت جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، وقت کا پہیہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں دنیا گول ہے، انسان گھوم پھر کے وہیں آ جاتا ہے۔ کہ کل جب یہ سب کچھ ہوا ان کے ساتھ اور اس کی لپیٹ میں بھی آئی تو میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کہتا تھا میرے پیچھے میرا سسر ہے، اور میں اس لڑکے سے کہتی تھی ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو اشتہار والی بات پہ یہ بات ہے کہ تمہارے ساتھ تو کل میں کھڑی تھی، لیکن جب آج مجھے اس ماں کی ضرورت تھی، اور یہ بات سب کو پتا ہے، کسی نے کوشش بھی نہیں کی۔ مطلب کل تم برباد ہونے کے لیے کھڑے تھے تو میں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہارا سہارا بنایا، اور آج میں برباد ہو رہی ہوں تو میری بربادی کے سامان تم لوگوں نے پیدا کیے ہیں۔ ماں کا منہ
قرآن لے کے پہنچ گئے تھے. کون سے منہ سے آئے انسان تمہارے گھر میں؟ تمہارے گھروں میں تو چپیں لگی ہوئی ہیں، جو بولے وہ بھی تم تک پہنچ جاتی ہے. اسلم نے کیا کہا تھا بینا سے؟ چائے. اچھا میں اس عورت کو کہہ رہی ہوں یہ بات کیسے پہنچی ان تک؟ کہتی ہے پتہ نہیں، وہ تو یہیں کھڑے تھے. ارے کہاں کھڑے تھے؟ وہ تو وہاں بیٹھے تھے. ارے بینا کیا یہاں پر چپیں لگی ہوئی ہیں؟ ارے بھیا معاف کر دو بھیا، آپ نے وائس کروا دی، ہم نے سن لی، ہمیں معاف کر دو، ہمیں اپنی بے عزتی نہیں کرانی. ہم نے تو پہلے بھی کچھ نہیں کہا تھا تو اتنا کچھ سن لیا اور ابھی ہم چپ بھی رہے ہیں. تو جو تم چاہو لوگوں سے کہہ دو. معاف کر دو بھائی، معاف کر دو، معاف کر دو. تم نے یہ بھی نہیں سمجھایا کہ امی چھوڑو درگزر کرو، جبکہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی. اور ہاں ایک بات میں تمہاری لاڈلی بہن سے بھی کرنا چاہوں گی، ماں کا منہ کچھ بھی نہیں بھولا ہے، سب کچھ یاد آ جاتا ہے. جب تکلیف ہوتی ہے نا سب یاد آتی ہے. لاڈلی بہن سے پوچھوں گی کہ وہ تو کہتی ہے میری ماں کو کوئی کچھ کہہ کے بتائے تو میں تو اس کے چتھڑے کر دوں. ابھی کیا کیا کہا ہے وقار نے، کتنے چتھڑے ہوئے. اور دوسری بات یہ، تجھے سعید کی باتیں پھیلانے میں، سعید کی بیوی کی باتیں پھیلانے میں، سعید کے بچوں کی باتیں پھیلانے میں، مطلب ہم نے تجھ سے نہیں پوچھا تھا بی بی کہ تو ہمیں بتا، تو نے ہمیں خود بتایا سب کچھ. تو یہ مہک کے قصے کیوں نہیں پھیلائے بی بی؟ پھیلاؤ نا. اور اپنی بہن کو مشورہ دو، جہاں وہ چاہتی ہے وہاں شادی کر دے. ہاں کیوں نہیں؟ تمہارے منہ میں اب زبان نہیں ہے؟ زبان نہیں ہے لاڈلی بہن بھائیوں کی؟ لاڈو لاڈو تم تو سب کی لاڈو ہو. ہاں ہم نے پوچھا تھا تم سے سعید کے بارے میں، سعید کیوں گیا، کیوں آیا؟ ہم نے پوچھا تھا بہنا؟ ہم نے نہیں پوچھا تھا، تم نے بتایا. کسی نے پوچھا تھا سعید کی فیملی میں بیک گراؤنڈ میں 10 سال پیچھے جاؤ، 9 سال پیچھے جاؤ، پوچھا تھا تم سے؟ سب کی پھاڑتی ہو، سب کی ایسی تیسی پھیرتی ہو. پھیری اپنی بہن کی ایسی تیسی. تمہاری ماں کو گالیاں بکی ہیں؟ نہیں تو مجھے بولو، مجھے بتاؤ. میرے سامنے کوئی بولے ارے اتنے لڑائی جھگڑوں پہ بینا شمی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اور بینا شمی کی جو باتیں میں اس وجہ سے کرتی ہوں یہ بھی سنو. ایک تو اس کے پورے جسم میں بھائی چپیں لگی ہوئی ہیں اور اس کا مشن تھا ان لوگوں میں گھسنا. میں تو کلثوم کی شادی میں جاؤں گی، میں تو اسلام کی شادی میں جاؤں گی. اچھا میں ادھر سے نہیں جاؤں گی، میں ادھر سے جاؤں گی. خاندان تو ایک ہے. ہاں بالکل خاندان تو ایک ہے، بالکل صحیح بات ہے. پورا خاندان ہی ان سے بھر گیا ہے. خاندان تو ایک ہے. مطلب جو بینا چاہے وہ اپنی منشا پوری کر جائے، جو تمہاری بہنا چاہے اپنی منشا پوری کر جائے. تو بھائی دوسروں پہ کیوں رکھتے ہو الزام؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور کسی سے نہ ڈرو. یہاں تو اتنا سا جینا ہے بس، وہاں جا کر کے زندگی گزارنی ہے. اور پلس یہ کہ وہ اس نے جو کہا وہ کر بھی رہی ہے. افسوس اسی بات کا ہے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے. شمی بینا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے کہ وہ جو چاہتی تھی. جیٹ جی کا فون آیا ہے، گائے پہ آ کے ہاتھ رکھ دو. جو ہم کو گلٹ ہو رہا ہے کہ ہم ان کی بڑی بہن ہیں. ہمارے پاس تو کبھی ایسا ہے کوئی فون نہیں آیا کہ جیٹ جی کا فون آیا ہے گائے پہ آ کے ہاتھ رکھ دو. کلثوم کا فون آیا ہے امی کی ترکیب کا حلوہ بنانا بتا دو. ارے وہ ہماری باوج اللہ اس کو جنت نصیب کرے، کوئی بات ہوتی تھی وہ ہم سے کرتی تھی. بینا اتنی بڑی باورچی، بینا اتنی اعلیٰ ترین عورت کہ جیٹ جی گائے پہ ہاتھ رکھوا رہے ہیں، بچے حلوے کی ترکیب پوچھ رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور بھیا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کو اپنی میت میں نہیں بلاؤں گا. مطلب اور کیا کیا باتیں. اور پھر بھی ہم لڑے. بھائی ہمارے بہن بھائیوں کی برائیاں، تمہارے اندر تو اتنا دم بھی نہیں ہے، تمہارے اندر اتنا دم بھی نہیں ہے. اور ہاں لاڈو بہنا سے، بھائیوں کی لاڈو بہنا سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب امی کو گالیاں پڑ رہی تھیں لاڈو بہنا کہاں تھی؟ اور لاڈو بہنا نے جب یہ سارے قصے یہ کس کس کو بتائے، کس کس کے کانوں میں یہ رس گھولا؟
زندہ کو مارنے میں تم سب کا ہاتھ. اب تو شمی بھی کہتا ہے ہمیں تو پتا تھا وہ مرا ہی نہیں ہے. بے شرمو شرم کرو، غلط باتوں کو بڑھاوا دے رہے ہو، ان کو چڑھاوا دے رہے ہو، شرم کرو. چلے جی، بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں.